ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنا شروع کیا لیکن آپ کا دل نہیں لگ رہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری اپنے گھر آئے۔ شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ روز جب میں نماز پڑھنا شروع کرتا تھا نماز میں دل لگتا تھا، لیکن آج میرا دل نماز پڑھنے میں کیوں نہیں لگا؟ والدہ ماجدہ کے بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے، ماں آج میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا لیکن نماز پڑھنے میں میرا دل نہیں لگا۔ آپ کی والدہ کہتے، بیٹا پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا؟ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے، ماں یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں کھایا؟ آپ کی والدہ نے کہا، بیٹا میں نے کبھی بھی حرام کا ایک نوالا تک نہیں کھایا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے، ماں تو پھر میرا ذہن نماز پڑھنے میں کیوں نہیں لگا؟ میرا دل نماز پڑھنے میں کیوں نہیں لگا؟ خواجہ حسن بصری کہتے، ماں اپنے دماغ پہ زور دو۔ تو آپ کی والد ماجدہ نے کہا، بیٹا مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ جب تم ہمارے شکم میں تھے حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ بیٹا میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تاکہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے، لیکن گھر پہ کچھ بھی نہ ملا۔ بیٹا بھوک کی شدت تھی، میں حیران و ششدر تھی، آخر کیا کیا جائے، بھوک کو کیسے مٹایا جائے؟ بیٹا میں نے جھانک کر کے پڑوس کے گھر میں دیکھا تو ایک طاق میں مجھے ایک ڈبے میں شہد رکھا ہوا نظر آیا۔ بیٹا میں نے ہاتھ بڑھا کے وہ شہد کا ڈبہ اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد میں نے اس ڈبے سے شہد کا ایک قطرہ اپنے ہاتھ پہ لیا، زبان سے چاٹا اور چاٹنے کے بعد پھر میں بیٹھ گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے، ماں یہی وجہ ہے کہ آج میرا دل نماز پڑھنے میں نہیں لگا۔ ماں تو نے پڑوس کی اجازت کے بغیر شہد کا ایک قطرہ چاٹ لیا تھا، اس لیے میرا دل نماز پڑھنے میں نہیں لگا۔ اے میری ماں جاؤ، جب تک پڑوس میں رہنے والے معاف نہیں کریں گے میرا دل نماز پڑھنے میں نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری کی والد ماجدہ پڑوس میں گئیں، معذرت طلب کرتی ہیں، معافی مانگتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہم کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ حرام کا ایک قطرہ شکم میں پہنچنے سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر حرام کا لقمہ ایک بھی پیٹ میں پہنچ گیا تو اس شخص کی 40 دن تک نہ تو کوئی عبادت قبول ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، نہ اس کے نیک اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ابھی تک اگر حرام تم نے کھایا ہے، حرام کی کمائی کو کمایا ہے تو رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تمہاری توبہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لے گا۔ اسلامی بھائیوں، حرام کی کمائی کے قریب نہ جائیے، نہ حرام کبھی کمائیے، اس لیے کہ اللہ نے اگر تم حلال کی کمائی کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آمدنی میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے غیب کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہو، حلال روزی کی تلاش میں نکلو، بے شک اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے جس رب نے تمہیں دنیا میں پیدا فرمایا، جس رب نے تمہیں دنیا میں بھیجا، بے شک وہ پروردگار تمہارے لیے رزق کا انتظام بھی فرما دے گا، وہ تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔